بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل 8ویں پارے سے خلاصہ تفسیر درس قرآن ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیکھنے کے باوجود غیر مسلموں کے ایمان نہ لانے کی خبر کو بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت بھی غیر مسلم آتے، معجزات دیکھتے، لیکن وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو قرآن اس کو کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کتنا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہم ان پہ فرشتے اتارتے، مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، تو باوجود ان ساری چیزوں کے پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غیر مسلموں کے اس رویے کو بیان فرمایا۔ وہ معجزات بھی دیکھیں گے، وہ اپنے سامنے ساری چیزوں کو بھی دیکھیں گے، باوجود ان ساری چیزوں کے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل کا واقعہ بھی احادیث کے اندر انہی میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل جب آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، پتھر کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ابو جہل جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو ابو جہل کے ہاتھوں میں جو کنکریاں ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس طرح اور بھی کئی سارے معجزات، واقعات اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو دیکھنے کے باوجود بھی کفار کا انداز معاذ اللہ یہ تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر بڑے احسن انداز سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس چیز کے متعلق ارشاد فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مقامات پر اس طرح کی مختلف چیزوں کا اس میں ذکر قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کن کن کے دلوں میں ایمان داخل ہونا ہے، کن کے دلوں میں نہیں ہونا۔ اور کئی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے اوپر غشاوہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے ایمان بھی۔ آج مسلمانوں کو، ایمان والوں پر کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اگلی آیت کے اندر ایک اور چیز ایمان والوں کے لیے بڑی سمجھنے کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کی انبیاء سے دشمنی اور وسوسے ڈالنے کی وجوہات، یہ عنوان اگلی اس آیت مبارکہ کے اندر ہے، اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ کیا ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، زخرف القول غرورا، وہ کیا کرتا ہے کہ بناوٹی باتوں کے ذریعے سے مختلف باتیں، مختلف وسوسے ڈال کر ان کے دلوں میں وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ارشاد فرمایا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بناوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پر ایک چیز بڑی واضح بیان کی گئی، فرمایا کہ جو گمراہ دوسروں کو شریعت کے خلاف کام کی ترغیب دیتے ہیں وہ انسانی شیطان ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر شیطان بتایا گیا، اسی طریقے سے جو ہے وہ من الجنۃ والناس، یہ سورہ ناس کے اندر بھی اس چیز کا ایک ذکر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے
کہ شیطان بیسکلی انسانی شیطان کون ہے؟ انسانی شیطان وہ ہیں کہ جو گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انسان، لیکن کام ان کے کیا ہیں؟ وہ شیطانوں والے ہیں۔ وہ بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ اپنے عزیز و اقارب کو بہکاتے ہیں، بسا اوقات وہ ایک عالم کے لباس میں بھی، یعنی جس کو کہا گیا کہ علماء سو ہیں، تو اسی طریقے سے اور آگے اس کی وضاحت کی گئی، فرمایا کہ وہ تمام دو لوگ اس میں داخل ہیں کہ جو آزاد خیالی کے ذریعے سے، روشن خیالی کے ذریعے سے وہ مختلف طرح کے شرعی احکام کے خلاف ایک پروپوگنڈا کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ تو وہ بھی لوگوں میں وسوسہ ڈال کر لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ انسانی شیطان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح لوگوں کو، یعنی جب شیطان انبیاء کے لیے وسوسے ڈالنے کا، انبیاء کے لیے دشمن بن کر مختلف طرح کی چیزیں ڈالنے کے لیے ان کے پاس پہنچتا ہے، ان پر اپنا داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو عام لوگوں پر یہ کس طرح اور کس طریقے سے عام لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرنے کے لیے اپنے تمام عمل کرتا ہوگا۔ تو اگلی آیت کے اندر اس حصے میں کیا ارشاد فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو کفار کے ساتھ یہی انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح کی مختلف گمراہی والی باتوں میں وہ لگا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ معاذ اللہ جو اصل ایمان ہے وہ اس سے دور ہو کر ان کی بناوٹی باتوں میں آ کر وہ انہی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اللہ اگر ارشاد فرماتا ہے اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی گناہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے یہاں ان دونوں چیزوں کو کہ گمراہ گر وہ افراد ہیں کہ وہ دین اسلام پر تو نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دین اسلام پر نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ جب وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی اس دین سے دور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ایسے لوگوں کی اس آیت مبارکہ کے اندر مذمت بھی بیان کی، اور مسلمانوں کو ان لوگوں کے متعلق تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم بھی ان لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کرو گے، تو پھر اسی طرح کے چیزوں میں، یعنی وہ گمراہ ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وہ بے دین ہیں تم بھی بے دین ہو جاؤ گے، وہ غیر مسلم ہیں تم بھی غیر مسلم ہو جاؤ گے، تمہارا مذہب بھی انہی مذہب جیسا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے تنبیہ فرمائی گئی کہ دیکھو، جب شیطان وسوسے ڈال کر یا شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش انبیاء کے لیے کر سکتا ہے، تو عام لوگوں کی کیا مجال ہے کہ وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے رب کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، رب سے پناہ مانگتے رہیں، کہیں یا اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تو انشاءاللہ رب کائنات کے پناہ میں، رب کے حفظ و امان میں جب ہم رہیں گے تو شیطان مردود سے بچے رہیں گے، اس کے وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ اگلی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں کلمات الہی کی شان کو اس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، فرمایا اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اور لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور چیز کو بیان فرمایا کہ گمراہوں کی جو پیروی کرتا ہے، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی پیروی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیسے فرمایا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ تو آج بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں کہ جو بے دین ہیں، غیر مسلم ہیں، اور آزاد خیال ٹائپ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور اسلام کا بسا اوقات بعض دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گمراہی کی وجہ سے معاذ اللہ وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں ایسے نظریات گھڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا دین سے دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو ان کے متعلق جو ارشاد فرمایا گیا، فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں،
یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز کو بہت آسان انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں یہ پہلو بھی داخل ہے کہ عوام ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تعلیمات کی اشاعت کو اپنی ڈھال بنا کر اسلام ہی کی بنیادیں کھوکھلے کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور دین کے مسلمہ امور میں ان کی قیاس آرائیاں حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرنے میں ان کی توانائیاں صرف ہوتی ہیں، ان کا پیسہ لگتا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے مختلف طرح کے پلیٹ فارم خرید کر اس پر اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، دین بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی پیروی دنیا اور آخرت کے عظیم خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہاں اس آیت کو ہمیں بار بار سمجھنا چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قرآن کی ان آیتوں اور ان حصوں کو بھی بار بار سمجھنا اور پڑھنا چاہیے کہ جس میں رب کائنات نے نبی علیہ السلام کی محبت، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے جو احسن ترین جو احکام ہیں، اعمال ہیں، ان پر عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہوا، ایمانیات کو مکمل کرتے ہوئے، اعمال کو مکمل کرتے ہوئے دین پر چلتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے راہ حق، راہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کسی کی گمراہی اور ہدایت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رب سب کی گمراہیوں کو بھی جانتا ہے، اس کی ہدایت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت والوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا، جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور صاحب ایمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً وہ ہر نماز میں، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا پھر انعام کیا ملتا ہے کہ رب کائنات اس کو ایمان اور سلامتی والے ایام، زندگی اور دن عطا کر دیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے مقربین کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اس جڑے رہنے کی برکت سے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اس کی دنیا میں بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور چیز بیان کی گئی، بڑا بہترین اور واضح حکم ہے، فرمایا ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دو۔ اس ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دینے کا حکم اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ جیسے ایمان کی سلامتی کے لیے کوشش کرنا ہمیں ضروری ہے، ویسے ہی اعمال کی سلامتی کے لیے، اعمال اچھے ہوں، اس کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، کہ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں، فرمایا سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب ان گناہوں کا بدلہ ان کو دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ آج ہم اس چیز کو بھی، قرآن کی اس آیت کو ایک اچھے انداز سے سمجھنے کی طرف جائیں۔ واضح پیغام رب تعالیٰ نے دے دیا کہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں۔ ظاہری گناہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، لوگ بظاہر پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر کو اچھا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو باطنی گناہ ہیں اور اسی طرح ان کی تنہائیوں کے معاملات ہیں، وہ بھی قرآنی حکم کے اعتبار سے ہمیں اس پہ بھی توجہ دیتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری جو ظاہر ہے اور ہمارا باطن ہے وہ دونوں میں گناہوں کی کیفیت نہ رہے۔ اب دو چیزیں یہاں پر ہیں، ظاہری گناہوں میں وہ ظاہری وہ گناہ جو عام لوگوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، عام لوگ بھی اس گناہ کو جان لیتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا آہستہ آہستہ مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص معاذ اللہ کوئی اور گناہ کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے آتا ہے، شراب پیتا ہے یا XYZ کوئی ایسا گناہ جو شریعت اسلامیہ نے واضح طور پر گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے، تو وہ ظاہری بھی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بھی آ جاتا ہے، تو ایسے گناہ کے ساتھ ساتھ ایک گناہ وہ جو اس کے باطن میں ہے، باطنی گناہوں میں حسد بھی آ جاتا ہے، باطنی گناہوں کے اندر
اس کا کینہ بھی آ جاتا ہے، باطنی گناہوں کے اندر اس کے اور کئی سارے اس طرح کے اعمال آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی ان گناہوں سے بھی محفوظ فرما اور ان گناہوں سے بچائے رکھ۔ یقیناً کلی طور پر جو گناہوں سے محفوظ ہونا ہے کہ انبیاء اور فرشتے اس کے لیے ہیں، لیکن عام شخص سے خطائیں ہوں گی، گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن رب سے ہم ان گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور خود ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں پھر رب تعالیٰ کا پیغام بالکل واضح ہے، اللہ نے فرمایا سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور اگر تم اس گناہوں سے ان گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہوگا کیا کہ جن گناہوں کا تم نے ارتکاب کیا تھا اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ وہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے وہ جہنم کی صورت میں، عذاب قبر کی صورت میں، اور بھی اس طرح کی صورتوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگلی آیات کی طرف ہم اگر بڑھتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجرم لوگ ہوں گے ان کا پھر انجام کیا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے، یہ انداز ہے کہ کئی مقامات پر وہ رب کائنات جس کو فرمایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو وہ بشیرم و نذیرہ تھے، خوشخبریاں بھی سناتے تھے، ڈر بھی سناتے تھے۔ تو وہ قرآن کی انہی آیتوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بھی تنبیہات فرماتے، اسی طرح کفار کے لیے بھی جو ہے وہ ڈر سناتے رہا کرتے، اور جو مجرم ہیں وہ بھلے مسلمان ہوں یا کافر تو ہیں ہی مجرم، غیر مسلم تو ہیں ہی مجرم، لیکن جو مسلمان ہیں وہ بھی اگر مجرم بنتے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں ایک شدید عذاب اور ذلت کا مقام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کے لیے کہ جب ان کی دنیا میں ایمان پر خاتمہ نہ ہو، یا ایمان پر خاتمے کے بغیر جو ہے وہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ دنیا سے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی پکڑ میں اس طریقے سے آ گئے کہ معاذ اللہ وہ اپنی اللہ کی نافرمانی کے سبب، گمراہی کے سبب بددین ہو گئے، اس کیفیت کی طرف چلے گئے کہ رب کائنات نے اب ان کے لیے بھی شدید عذاب اور ذلت کا عذاب بنا دیا۔ ویسے عذاب کا تذکرہ عمومی طور پر قرآن کی جب آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے غیر مسلموں کے لیے اس عذاب کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ ایمان والے کے لیے جہاں جہاں بھی عذاب کا ذکر آئے گا وہ اس حد تک ہوگا کہ اس کو ایک لمٹ تک کے لیے مسلمان کو اس اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس عذاب میں رکھا جائے گا، بعد میں آخر یہی ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے، جنت اس کا مقام ہوگا۔ لیکن پھر بھی ایمان والوں کو اس میں بھی یہ ڈر سنایا گیا کہ تم نیک اعمال اتنے کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح فرمانبردار بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اتنا عمل کرو کہ اللہ کریم تمہیں جنت میں ہی مقام دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہیں بخش دے، اور آخر یہ کہ جب مقام ہو تو وہ جنت مقام ہو، دوزخ کے اندر کچھ لمحوں کے لیے بھی جانا نہ پڑے۔ تو یہ ایک ایمان والے کے لیے تنبیہات ہیں۔ اگلی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہدایت اور گمراہی کی نشانی کیا ہے، اس کو یوں بیان فرماتا ہے رب کائنات فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بہت زبردست اور پیاری یہ ایک مثال ہے۔ فرمایا شرح کا مطلب یہ ہے کہ کشادہ کر دینا، سینے کو کھول دینا، یشرح صدرہ یہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو بندے ہیں تو رب کائنات اپنے بندے کے دل میں اسلام کی ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا شروع کر دیتا ہے، اور دل دنیا سے دور اور آخرت کے قریب یعنی راغب ہو جاتا ہے۔ اور ایک علامت اور بھی ہے کہ وہ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وہ نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں اور برائی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے اکارڈنگ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ایک عام شخص کے لیے نیک عمل مشکل لگتا ہے، گناہ آسان ہوتے ہیں، اور
ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل جس بندے کو اپنی راہ کے لیے چن لیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، اور اس کا شرع صدر اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے رب کائنات نیکیوں میں، دنیا میں اس کی نیکیوں کی طرف اس کا دل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، ارشاد فرمایا اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر کفر کو پسند کرتا ہے، اسلام کو معاذ اللہ برا جانتا ہے، یوں ہی نیکیوں سے رغبت اس کی ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کا شوق اس کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور معاذ اللہ گناہوں کے شوق کی وجہ سے دل میں ایک تنگی داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ معاذ اللہ گمراہی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو آج ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں، اور قطعاً اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھیں کہ دوسرے شخص کو دیکھ کر اس آیت کو پڑھنے کے بعد دوسروں کے اوپر کہنے لگیں کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، یہاں ہم صرف یہ اس آیت سے اتنا سمجھیں کہ ہم میں اللہ نہ کرے ہم خود کس کیفیت میں کھڑے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم گناہوں میں کتنا ہے، نیکیوں میں کتنا ہے۔ دوسروں پر بدگمانی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کو دیکھیں، اس کے معاملات اور چیزوں کو دیکھیں، بولیں یار یہ تو بس گمراہ ہونے والا ہے۔ اب لوگوں کی گمراہی، لوگوں کے کفر، لوگوں کی طرف مختلف طرح کی چیزیں آج یہ معاشرے میں بڑا عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ لوگ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں کہ میں اس وقت کس کیفیت پہ کھڑا ہوں، میں نیکوں کے ساتھ ہوں، مجھے نیکی آسانی سے ہو جاتی ہے، مجھ سے نیک عمل آسانی سے ہو جاتا ہے، مجھ سے دنیا کے اعمال اور گناہ آسانی سے ہوتے ہیں، یا معاذ اللہ میرے سینے کے اندر اسلام کی محبت ہے، یا معاذ اللہ میرے سینے کے اندر جو ہے وہ کفر اور تنگی اور عجیب و غریب طرح کی کیفیات ہیں۔ اب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس آیت مبارکہ کے اندر جن کی وہ مثالیں دی ہیں کہ ایمان والے کے لیے ہدایت ہوتی ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا، غیر مسلم ہوتا ہے، اس کی کیفیات یوں ہوتی ہیں گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے، کأنما یصعد فی السماء، یعنی یہ مثال دی کہ اب وہ شخص جو ہے اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے معاذ اللہ ایمان سے، اسلام سے، اور ایسے بیزار لوگ آپ کو نظر آئیں گے معاشرے کے اندر۔ بعض ان کو دین کی باتیں ہضم نہیں ہوتی، ان کو دین میں علماء کے اختلاف پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، مختلف چیزوں پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسلام کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں، ان کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر بھی پھر عذاب مسلط کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہے اور عذاب کی ایک خبر ہے، اور ایمان والوں کو یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے، لینے کی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے سیدھی راہ ہے، ہدایت والی راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ 8ویں پارے کو مکمل محبت کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ ان آیتوں کے اندر بے شمار درس موجود ہیں، اسپیشلی اصلاح نفس کے بہت سارے جو ہے وہ واقعات اس کے اندر موجود ہیں، بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں دین اور دنیا دونوں کے متعلق اس طرح کی پیاری پیاری باتیں بتاتی ہیں، جیسے اس آیت مبارکہ کے اندر ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، قربان جائیں، اور فرمایا اور وہ ان کا جو ہے وہ مددگار ہوگا۔ دارالسلام سے مراد اور سلامتی سے گھر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی وہ گھر جس کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اور یہ اضافت اس گھر یعنی جنت کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کائنات ان کے لیے جنت کی عزت افزائی جو ہے وہ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ مرتے وقت تک تا دم حیات ایمان نصیب فرمانا، ایمان پر جینا نصیب فرمانا، اور اسی پر استقامت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمانا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کی، سننے والوں کی، ناظرین کی، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔